حضرات ذی وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ بتائیں آپ نے قیامت سے کتنی تیاری کی ہے؟ صحابی نمازیں تو پڑھنے والے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اتنی نفلی نمازیں پڑھی ہیں، نہ تو اتنے نفلی روزے رکھے ہیں، نہ تو نفلی صدقات و خیرات کیے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صرف محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت دل میں ہے اور بڑی ہی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اس دنیا میں جس چیز سے محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی سے اٹھایا جائے گا، کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو انسان آج جس سے محبت کرتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اگر اس دن کوئی ہمیں سورج 100 اونٹ دیتا تو ہمیں ان اونٹوں کے ملنے پر اتنی خوشی نہ ہوتی۔ جو اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہماری تو ساری محبتیں اللہ کے محبوب کے لیے ہیں، ہمارا اس دنیا میں رہنا اور جینا سارا اللہ کے محبوب کے لیے ہے۔ ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے صحابہ اکرام کی، اہل بیت اطہار کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھی، اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اسالک مرافقتک فی الجنہ، فرمایا کہ اس کو جنت میں میرا ساتھی اور میرا قرب ہوگا۔ ایک مقام پہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من عصانی، فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا جس نے انکار میری سنت سے منہ پھیرا اس نے میرا انکار کیا۔ فرمایا کہ وہ میری سنت سے دور رہا، میرے رستے سے پیچھے رہا، اس لیے فرمایا کہ وہ اس نے میرا انکار کیا۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے رستوں کو اپنایا جائے، انہی پر اپنی زندگی کو گزارا جائے، اسی میں کامیابی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نہ تو بندے کی صورت کو دیکھتا ہے نہ اس کے مال کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، فرمایا اللہ رب العزت بندے کی صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت بندے کے دل کو اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے، یہ بندے کا دل کیسا ہے اور اس کے عمل کیسے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان چیزوں سے محبت ہے کہ میرے بندے کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کے عمل کیسے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بندے کی یہ دولت نہیں دیکھتا، یہ بڑے مکانات کو نہیں دیکھتا، بڑے بڑے عہدوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں جس مقام اور جس مرتبے کو دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کا دل کیسا ہے اور اس کے عمل کیسے ہیں، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہماری زندگی ہونی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں بڑی پڑی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی اللہ کے رسول کے راستے پہ گزار دی ہے اور اسی میں اپنی کامیابی کو سمجھا ہے۔ آج تو ہم ایک صحابی آپ ایک مجلس میں جاتے ہیں اور وہ مجموع کی مجلس ہوتی ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور دسترخوان لگتا ہے، کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ صحابی کا جو کھانے کا لقمہ ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، آپ اس کو اٹھانے لگتے ہیں تو ایک ساتھ والے خادم کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس کو ناپسند کرتے ہیں، ان کو بڑا اس شخص کو ناپسند کیا جاتا ہے جو کھانے کا لقمہ نیچے سے اٹھا کے کھاتا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی میں ہے جو کھانے کا لقمہ زمین پہ گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے سنت کے مطابق کھا لیا جائے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر لوگ جس بات کو ناپسند کریں ہم اس کو ناپسند نہیں کریں گے، ہم اسی بات کو ناپسند کریں گے جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے۔ فرمایا ہماری اس میں کامیابی ہے، ہماری اسی میں نجات ہے، ہم اس لقمے کو اٹھائیں، اللہ کے محبوب کی اطاعت میں اس لقمے کو کھا جائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ حضرات ذی وقار
آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ کیا ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اور آج ہم کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ انسان ذرا سوچے تو صحیح، ہماری صبح کیسی ہوتی ہے، ہم رات کو کیسے سوتے ہیں، اور دن میں ہم گزارے ہوئے لمحات ان کو کیسے کام کیے ہیں، عملیات کیے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی ایسی گزری ہے؟ کیا ہمارے شب و روز ایسے گزرے ہیں؟ لیکن انسان کبھی نہیں سوچتا، جب رات ہوتی انسان کو پتہ نہیں کہ کس وقت مجھے موت کا پیغام آ جائے اور وہ لمحہ آ جائے جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، اس وقت اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرات ذی وقار انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنی محبت کرنی چاہیے، اس قدر پیار ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں لے کے جائیں تو ہمیں اس وقت شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ حضرات ذی وقار، یہ 22 جمادی الثانی، یار غار یار مزار، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا بھی دن ہے۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، اور حضور کی سنت کو اتنا اپنے اوپر لاگو کیا، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے محبوب لائے حساب کو شروع کیا جائے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، فرمایا کہ اے پیارے محبوب، اس صدیق نے تیرے ساتھ حساب نہیں کیا، تیرے ساتھ بے پناہ محبت کی ہے، میں رب اس کے ساتھ حساب نہیں کروں گا۔ صدیق اکبر کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اس محبت کو ضائع نہیں کرتے، اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے محبت کی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، حساب شروع ہوگا، اللہ فرمائے گا محبوب لائیں، جس سے حساب شروع کیا جائے گا، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں صدیق اکبر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب تیرے ساتھ صدیق نے حساب نہیں کیا، میں اللہ اس کے ساتھ کبھی بھی حساب نہیں کروں گا، اس نے میرے محبوب کے ساتھ حساب نہیں رکھا تو اللہ اس کے ساتھ کیسے حساب کرے گا؟ آج میں بھی تیرے صدیق کو بغیر حساب بخشتا ہوں، اس کو جنت میں داخل فرماتا ہوں۔ اس لیے محبت کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم اجاز سے پیارا، پدر مادر مال جان اولاد سے پیارا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو پٹا ڈالو گلے میں محمد کی غلامی کا۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب کے رستے پر آ جاؤ، اسی میں ہماری نجات ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر ہم آج اس دنیا میں اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس میں ہمارے لیے ہلاکت ہے، اس میں ہمارے لیے بربادی ہے، اس میں ہمارے لیے تاریکی ہے۔ اگر روشنی چاہتے ہیں تو روشنی اسی بات میں ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم میری محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی تو میرے محبوب کے رستے پر آ جاؤ، میرے محبوب کی پیروی کر لو، اس وجہ سے اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور سارے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جتنی بھی قرآن مجید کے آیات مقدسہ اور جتنی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ پڑھی گئی، دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا ثواب مرحومہ کو عطا فرمائے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔